گھر آباد کس سے ہوتا ہے؟ صوفوں سے، بیڈ سے. یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، مگر اصل آبادی کس سے ہوتی ہے؟ افراد سے. تو اللہ کا گھر بھی کیسے آباد ہوگا؟ افراد سے. اور ہمارا گھر بھی کیسے آباد ہوگا؟ افراد سے. اگر گھر 1000 گز کا ہے مگر بچے کتنے ہیں؟ 2، تو وہ آباد نہیں ہوگا، وحشت ہوگی اس میں. مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے جب میں ایسے گھروں میں جاتا ہوں 1000 گز کے ہیں، اس میں بندے ہی نہیں ہیں، دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کیسے رہتے ہیں یہ لوگ؟ اس میں دیواریں کھا رہی ہیں، بستر کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کاٹ رہے ہیں. اس سے وہ گھر اچھا ہے جو چھوٹا ہو مگر بھرا ہوا ہو. تو جیسے ہمارے گھر آباد ہوتے ہیں افراد سے، ایسے ہی شہر بھی آباد ہوتے ہیں افراد سے، ملک بھی آباد ہوتے ہیں افراد سے. ابھی میرے بیرون ملک اسفار ہوئے تو میں وہاں دوستوں سے ایک بات کہتا تھا کہ کراچی والا لک نہیں آ رہا، کراچی والا مزہ نہیں آ رہا. ملیشیا کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنا زبردست انہوں نے بنایا ہے اس کو، بلڈنگیں ہیں، پارک ہیں، بندے نہیں ہیں. تھائی لینڈ کتنا خوبصورت ملک ہے، بینکاک، پورے شہر کے اوپر، کراچی جتنا شہر ہے پورے شہر کے اوپر انہوں نے روڈ بنائے ہوئے ہیں. پھر اس ٹرین کا ٹریک الگ ہے، لوکل ٹرین، روڈ الگ ہے، بندے نہیں. ہمارے ہاں صدر میں جاؤ بندے ہی بندے، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، ایک گہما گہمی ہے. یہ گہما گہمی جو ہے نا، اس سے انسان کی زندگی کو تازگی ملتی ہے، اس سے انسان سیکھتا ہے بہت کچھ. صدر میں لے جا کے بندے کو چھوڑ دو، کسی کو صدر میں لے جا کے چھوڑ دو، تھوڑے دنوں میں دیکھو کیا فنٹر بن کے نکلے گا. وہ 100 قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا. دیکھو گاؤں اور دیہات کے لوگوں کی جو مینٹل اپروچ ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے، وہ کم سیکھتے ہیں، تیز نہیں ہوتے. وہ وجہ کیا ہے کہ آپ نکلے دور پہاڑ پہ ایک بندہ نظر آیا آپ، یہ سارا دن کتنے افراد سے ملاقات ہوئی؟ ایک آدمی سے، وہ بھی کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ پہاڑ پہ. 2 آدمی ادھر ٹہلتے ہوئے نظر آئے، ایک ادھر نظر آ گیا، اور وہ بھی اپنے ہی مزاج کے، اپنی ہی زبان کے. آبادی زیادہ ہوتی ہے تو صبح سے لے کے رات تک 100 مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تجارت کی لائن سے بھی، مذہب کی لائن سے بھی، معاملات میں بھی، ہر طرح کی چیزوں میں. اس لیے جو کثیر آبادی والے لوگ ہیں ان کی جو ذہنی گروتھ ہے، نشو و نما، وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے. بہت فنٹر بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں. کراچی میں دیکھو ہر آدمی فنٹر بن، آپ کو لگے گا. لاہور میں بھی ایسے ہی کھچا کھچ پبلک بھری ہوئی ہے. تو میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ ملک، ان ملکوں نے ترقی بہت کی ہے مگر پاکستان جیسا مزہ نہیں ہے، بندے ہی نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں. تو جیسے ملک آباد ہوتے ہیں آبادی سے، کراچی کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک زمانے میں کراچی کو غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا. جس کو کہیں بھی روزگار نہیں ملتا تھا اس کو کراچی میں روزگار مل جاتا تھا. آبادی، جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے نا کہ آبادی زیادہ ہوگی تو روزگار کہاں سے لائیں گے اتنے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے دنیا کا. دیکھو اگر آبادی کی کمی سے روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے تو چھانگا مانگا کے جنگلات میں روزگار سب سے زیادہ ہوتا، وہاں تو بندے ہی نہیں ہے. بھائی آبادی جتنی بڑھے گی ویکینسیز اتنی ہی زیادہ، کیونکہ ہر آدمی کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے. پرسوں میں جوڑیا بازار گیا. جوڑیا بازار جانتے ہیں نا، کراچی کی مصروف ترین مارکیٹ. وہاں ایک پھٹا لگانے کے 2-3 کروڑ روپے ہیں. یعنی اتنی سی جگہ آپ کو چاہیے نا، دکان چاہیے، صرف ایک پھٹا لگانا ہے تو 2-3 کروڑ روپے میں آپ کو پھٹا لگانے کی جگہ ملے گی. وہاں آپ کچھ بھی رکھ لو، لے جا کے پکوڑے لگا دو. وجہ کیا ہے؟ آبادی اتنی ہے، اتنی مصروف مارکیٹ ہے کہ ایک ایک انچ کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے. ایک ایک انچ کی قیمت، ایک ایک فٹ کی قیمت اتنی مہنگی ہے.
تو میں وہاں جب گیا تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے. کیوں گیا؟ بادام کا تیل نکلوانے. یہ مذہبی باہر نہیں ہے. جوڑیا بازار میں 20 قسم کے بادام نظر آئیں گے, کیونکہ جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو کمپٹیشن بڑھتا ہے. خود بخود ورائٹیز آپ کو 10-20 قسم کی ملیں گی, کیونکہ لوگ بہت آ رہے ہیں نا خریدنے کے لیے. تو ہر آدمی کو کون سا بادام چاہیے بھائی؟ ہر چیز مل جائے گی آپ کو کراچی میں جوڑیا بازار میں, ہر چیز مل جائے گی. جہاں پیدا ہو رہی ہے وہاں نہیں ملے گی, یہاں ملے گی آپ کو, کیونکہ آبادی زیادہ ہونے سے کمپٹیشن زیادہ ہے, اس کی کھپت زیادہ ہے, تو ہر چیز ملے گی. تو میں گیا ایک مخصوص دکان پر, مجھے پتا ہے وہاں سے صحیح چیز ملتی ہے. تو 10-20 قسم کے, کتنے قسم کے بادام, کتنے قسم کے چیزیں. تو بھائی کون سا والا بادام چاہیے وہ ہم نے لے لیا. اس کا تیل نکلوانا ہے تو تیل نکالنے والے بھی بیٹھے ہوئے, تیل نکالنے والے بھی جو آپ کا بھی تیل نکالیں گے اور ساتھ ساتھ بادام کا بھی نکالیں گے. تو آپ دیکھ لو کوئی ایسی دکان جس میں آپ کا تیل نہ نکلتا ہو, صرف بادام کا نکلتا ہو. تو ایسی ہم نے ایک شاپ دیکھ لی, ہمارے سامنے اس نے بادام کا تیل نکال کے دیا. یہ سہولت بھی آپ کو باہر تھوڑی کہتے ہیں پیکنگ کی چیزیں لینا لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. تو فارمی چیزیں مل رہی ہیں یہاں, دیسی چیزیں بھی مل جائیں گی. یہ دیسی ہے, یہ فارمی ہے, جو چاہیے آپ کو بتاؤ. تو میں جو اصل بات آپ کو بتا رہا تھا, بادام جو ہے نا, بادام کھایا کریں. خشک میوے میں, ڈرائی فروٹ میں بادام سے اچھا کوئی میوہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ڈرائی فروٹ میں سب سے بہتر میوہ کون سا ہے؟ یہ جنرل نالج کے لیے درمیان میں کچھ چٹکلے آ جاتے ہیں. سب سے بہتر میوہ کون سا ہے؟ بادام. پستہ بھی اچھی چیز ہے, اخروٹ بھی اچھی چیز ہے, بہت ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن سب سے اچھا کون ہے؟ اوور آل مجموعی لحاظ سے اس کا نقصان نہیں ہے, فائدے ہی فائدے ہیں. بادام میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا والا کولیسٹرول ہوتا ہے, وہ فائدہ پہنچاتا ہے جسم کو. تو میں نے وہاں ایک منظر دیکھا, ہمارے ساتھ دوست بھی تھے, ہمیں پیاس لگی تو ایک گاجر کا ریڑی ٹھیلا لگا کے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, پوری گاجریں بھری ہوئی ہیں. چلو پورا ٹھیلا بھرا ہوا ہے گاجروں کا. وہ گاجر کا جوس نکال کے بیچ رہا تھا. تو ہمارے دوست کو پیاس لگی, اس نے کہا میں گاجر کا جوس پی رہا ہوں. میں نے بھی پی لیا. پھر تو جب ہم نے پیا, میں نے کہا یار یہ ابھی عصر کا ٹائم ہو رہا ہے اور سردیوں کی اثر ہے, ابھی مغرب ہو جائے گی تھوڑی دیر میں, یہ اتنا بڑا ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بکے گا کیسے اس کا؟ کل تک تو یہ گاجریں خراب ہو جائیں گی کیونکہ چھیل کے رکھی ہوئی. ہم تھوڑی دیر میں گھوم کے آئے تو وہ بالکل ختم. کتنے ہزاروں روپے روزانہ کما رہا ہے, یعنی تھوڑی دیر میں وہ کئی بورے جو گاجروں کے رکھے ہوئے تھے, جب ہم واپس آئے ہیں شاپنگ کر کے تو اس کا ٹھیلا دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ غریب. دیکھنے میں لوگوں کو بتا دو میں گاجر کا جوس بیچتا ہوں, سب زکات دیتے ہوں گے, یہ لے بھائی تو گاجر کا جوس بیچتا. لیکن 1-1.5 گھنٹے میں پورے کے پورے ٹھیلے, پورا ٹھیلا اس کا کیا ہو گیا؟ غائب. کتنا کما لیا ہوگا. یہ کس کی برکت ہے؟ آبادی کی برکت ہے, آبادی. تو اس لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ آباد جو ہے نا, دنیا آباد کس سے ہوتی ہے؟ انسانوں سے. ملک آباد ہوتے ہیں انسانوں سے, گھر آباد ہوتے ہیں انسانوں سے. ایسے ہی اللہ کا گھر بھی کس سے آباد ہوگا؟ بیت اللہ کس سے آباد ہے؟ انسانوں سے آباد ہے. کتنا رش ہوتا ہے جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں, طواف 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے. کیا عجیب منظر ہوتا ہے وہ منظر جب دیکھتا ہے انسان. ہر وقت اللہ کے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح گھومنے والے موجود ہیں, 24 گھنٹے گھوم رہے. جو جاتا ہے ایک دم سائیکل کی طرح گھومنا شروع کر دیتا ہے. وہ اس گھر کا ادب ہی یہی ہے کہ جاؤ اور فوراً چکر کاٹنا شروع کر دو. تو جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد رہے, ہم نے تو چاہنا چھوڑ دیا, آج کل لوگوں نے چاہنا چھوڑ دیا. 2 بچے کہہ رہے ہیں گھر آباد نہ ہو, بس بچے نہ ہو. لیکن بہرحال اللہ یہی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر نہیں ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا گھر بھی کیا رہے؟ آباد رہے. تو کیسے آباد رہے گا؟ ہم لوگ جب اللہ کے گھر میں آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم اللہ کے گھر آئیں گے تو اللہ کا گھر آباد ہوگا.